آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یاجوج مجوج اور انہیں روکنے والی دیوار کا تصور کیا ہے، وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے۔ انسانوں میں لالچ اور مکاری کے موضوع پر یہ تمثیلی افسانہ مصنف انتظار حسین کا ہے۔ اس کے مرکزی کردار یاجوج اور ماجوج ہیں۔ جس دیوار کو وہ چاٹ کر ختم کرنا چاہتے ہیں اسے ادب میں سد سکندری کہا جاتا ہے۔ مجازی معنوں میں کہیں تو ایسی دیوار یا روک جو نہایت مضبوط اور مستحکم ہو۔ سکندر یونانی سے اس دیوار کے جڑنے کی روایات بہت کم ہیں، کیونکہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین نے بنائی، جو ابو الکلام آزاد اور بہت سے اور شارحین قرآن کے مطابق سائرس اعظم کا لقب ہے۔ انسائکلوپیڈیا بوٹنیکا سے منسلک رچرڈ این فرائے کی تحقیق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 590 یا 580 برس پہلے پیدا ہونے والے سائرس اعظم نے آخمینی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا مرکز فارس تھا۔ سائرس ان کا نام تھا یا لقب واضح نہیں، لیکن فرائے کہتے ہیں کہ وہ ایک روادار اور مثالی بادشاہ تھے۔ بائبل میں ان کا ذکر بابل میں قید یہودیوں کو آزاد کروانے والے کے طور پر کیا گیا۔ عبرانی اور عربی میں کرن کا معنی سینگ ہے، پس ذوالقرنین کا مطلب ہوا دو سینگوں والے۔ یہ ان کے جنگی خود یا ہیلمٹ کی جانب اشارہ ہے۔ آزاد لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کا سراغ بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی کتاب میں ملتا ہے، جس میں انہوں نے خواب میں دو سینگوں والے بکرے کو پوری دنیا کو فتح کرتے دیکھا تھا، جو حضرت دانیال کے ہم عصر سائرس اعظم تھے۔ ایک آیت کے مطابق ذوالقرنین کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا، اور شروع کے مفسرین انہیں نبی قرار دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والے ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر بھی اسی تفسیر کی تائید کرتے ہیں۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ ذوالقرنین نے وہ دیوار کیوں بنائی جسے بہت سے مفسرین قرآن نے سد ذوالقرنین کہا۔ دیوار کیوں بنائی گئی؟ اپنی فتوحات کے زمانے میں ذوالقرنین سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں قرآن پاک کے مطابق پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم آباد تھی جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ کسی مترجم کے ذریعے وہ گفتگو ہوئی ہوگی جس کا احوال قرآن پاک کی 18ویں سورہ الکاف کی آیات کے ترجمے میں ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا وہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سے ہی بہت کچھ عطا کر رکھا تھا۔ تو ذوالقرنین نے کہا، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اوٹ یعنی دیوار بنا دوں گا۔ تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا تو کہا، اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ ان میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اسلام سے پہلے آنے والے مذاہب کے پیروکاروں میں بھی اس واقعے کے حوالے سے روایات موجود تھیں۔ محقق میٹ سٹیفن بتاتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے منسلک سب سے اہم روایتوں میں سے ایک سد سکندری کی روایت تھی۔ سکندر یونانی نے دیوار ان غیر مہذب اور وحشی لوگوں کو آخری وقت تک قید کرنے کے لیے بنائی تھی۔ ناظرین کرام، اس سیریز کی اگلی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔